بہت اچھا لگتا ہے زندگی میں کبھی ایسے کسی دوست سے ملاقات ہو جس سے آپ بہت عرصہ پہلے ملے ہو, کسی ایسے انسان سے جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ پوٹینشل نظر آتا ہو اور آپ کا دل کہے کہ یہ لڑکی یا یہ لڑکا زندگی میں بہت آگے جائے گا, اور پھر 10 سال بعد آپ کو پتہ چلے کہ واقعی اس شخص نے اپنی محنت سے اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کیا اور اپنا نام بنایا, اور واقعی یہ بتایا کہ خداداد صلاحیت بھی لیکن ساتھ ساتھ محنت بھی. آج ایسی ایک کہانی آپ کے لیے میں اور سبین لے کے آئے ہیں جن کا نام ہے سیدہ میمونہ. یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے ان لینڈ ریونیو جس کا تعلق ٹیکسیشن سے ہوتا ہے, پشاور کی. میمونہ کا تعلق اوریجنل تعلق چترال سے ہے لیکن اب یہ پشاور میں ہوتی ہیں. ان سے 10 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت یہ ایک اسٹوڈنٹ تھی, لیکن اتنا پوٹینشل تھا کہ مجھے تب سے لگ رہا تھا کہ یہ بچی بہت اچھا بڑا کام کرے گی. اینڈ آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیز سبین کہ آج وہی سیدہ میمونہ, چھوٹی سی سیدہ میمونہ آج اے سی پشاور کے طور پہ میرے سامنے بیٹھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ورڈس. میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی 10 سال گزر گئے اور چھوٹی سے ہم بہت بڑے ہو گئے, لیکن آپ وہیں کے وہیں پہ ہیں ابھی بھی. اور ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پہ جو آپ آئی تھی تو 10 سال پہلے آپ کے استاد ہیں. بالکل میرے استاد ہیں, سو ہی از مائی مینٹور, آئی گیو ہم آل دی کریڈٹ. نہیں لیکن استاد تو نہیں, لیکن آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, کچھ ہمیں کہانی سنائیں کیونکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ آپ جیسی پرسنالٹی سے مل کے بہت خوش ہوتے ہیں, ان کو انسپریشن ملتی ہے, خاص طور پہ بچیوں کو, لڑکیوں کو. چترال سے کہانی شروع کریں. جی میرا تعلق چترال سے ہے, چترال کے بھی اپر چترال سے, جہاں میرے خیال سے بہت عرصے تک بجلی تک نہیں تھی. سو وہاں سے میرا سفر شروع ہوا. اس کے بعد اسٹڈیز کے لیے میں پشاور آ گئی. لاء کالج یونیورسٹی آف پشاور سے میں نے LLB کمپلیٹ کی. LLB کرنے کے بعد کچھ عرصہ میں نے ایز اے وکیل کام کیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس پشاور میں. اس کے بعد ایک جاب مجھے ملی ایز اسسٹنٹ رجسٹرار فیڈرل اومبڈسمن فار پروٹیکشن آف ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن ایٹ دا ورک پلیس کا. تو وہاں پہ میں نے کچھ کیسز ڈیل کیے. اس کے بعد 2017 میں نے CSS اٹیمپٹ دیا, وہ بھی بس ایسے تھا کہ بس اٹیمپٹ دینا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سو الحمدللہ کوالیفائی ہو گیا. So now I am posted as Assistant Commissioner Inland Revenue in Regional Tax Office Peshawar. Beautiful, very good, very nice. تھوڑا سا اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے پورٹ فولیو بتایا ہے, یہ کچھ اسٹیریوٹائپس ہیں کہ یار ٹیکسیشن اور اسسٹنٹ کمشنر اور یہ تو صرف مردوں والا کام ہے. تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیا جب آپ فیلڈ میں جاتی ہیں اور اس کام کے سلسلے میں ٹیکسیشن کا اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو لوگ سیریس لیتے ہیں, یا آپ کے خیال میں ابھی بھی یہ اسٹیریوٹائپس ہیں کہ یہ لڑکی کدھر سے آ گئی؟ ہاں جی بالکل, آپ کی بات ٹھیک ہے. آئی تھنک اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم, بڑا عرصہ لگے گا ہمیں اس اسٹیریوٹائپ سے نکلنے کا, لیکن تھنگز آر چینجنگ. مطلب پشاور کو ہمیشہ ایز اے نیگیٹو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ شاید بہت ہی کوئی کنزرویٹو لوگ ہیں, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت عزت کرتے ہیں, بہت آپ کو وین یو آر ان اے پوزیشن آف پاور ان اے سینس کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں یا کوئی ٹیکس آپ جنریٹ کر رہے ہیں یا آپ ان کو ٹیکسیشن کی باتیں کر رہے ہیں, تو دے ریسپیکٹڈ ایکچولی کہ مے بی وہ نیا لگتا ہے ان کو شاید اس لیے بھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. دیر آر سو مینی ویمن ان دا سول سروس ناؤ. ہمارے ہی بیچ میں آلموسٹ وی ور آلموسٹ ہاف, ہم سے تھوڑے ہی زیادہ تھے میلز, لیکن وی ور 40 to 50% خواتین, 40% خواتین تھی اینڈ 60% میلز تھے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو فیمیلز, اچھا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیمیلز کو نا خود کو پروو کرنے کا بھی ایک ہوتا ہے اندر کہ وی ہیو ٹو پروو آور سیلف بیکاز سوسائٹی از اے پیٹریارکل سوسائٹی, اور یہاں پہ اگر ہم نے کچھ بننا ہے تو خود کو پروو کرنا ہے. سو مے بی وہ ایک دیٹ فائر ان سائڈ یو, یہ تھوڑا شاید لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو بہت ساری سٹوریز ہیں میمونہ جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں فیچر رائزنگ پاکستان میں بھی, اور وہ ڈفرینٹ چہروں سے ہوتی ہیں, ڈفرینٹ علاقوں سے. کوئٹہ کی سٹوریز ہم فیچر کر رہے ہوتے ہیں, پشاور کی سٹوریز, ڈفرینٹ چہروں سے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لڑکیاں آتی ہیں یہاں بیٹھتی ہیں اور بات کرتی ہیں, تو میرے خیال میں جو گھر بیٹھی اس وقت خواتین ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ بھی انکریج ہو رہی ہوتی ہیں کہ نہیں اب دور بدل چکا ہے اور اب آگے بڑھنا ہے. بالکل بالکل آپ کی بات سے میں اگری کروں گی, اینڈ آئی ول ایڈ ٹو دس کہ جب آپ ایک
کوئی سامنے لاتے ہیں ایک ایگزامپل کو, اس سے بہت سارے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. کیونکہ میرے خیال میں آپ کو جو لمٹ کر رہی ہے آج کی سوسائٹی میں, اٹس ناٹ مین, اٹس ناٹ دا پیٹریارکل سوسائٹی, اٹس یور مائنڈ. اگر آپ نے خود کو کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتی, آپ نہیں کر سکیں گے. اف یو سے کہ میں کر سکتی ہوں, دین یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ اینڈ یو ول ڈو اٹ. سو آپ نے خود کو نہیں ہرانا, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اچھا جی, اس وقت آج کے سیشن سے ایک اور ہم نے فائدہ یہ بھی اٹھانا ہے سیدہ میمونہ کی موجودگی کا, کہ یہ ہمیں CSS کے حوالے سے کچھ ٹپس, کل میری میمونہ سے فون پہ بات ہو رہی تھی تو یہ کہتی ہیں کہ میں ضرور بتانا چاہوں گی, اس لیے کہ بہت سے ینگسٹر CSS اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ بنیادی 3-4 چیزوں کا خیال نہ رکھ کے وہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں, ان کا فوکس ٹوٹ جاتا ہے. تو بتائیے جی, CSS کرنا ہے کیا کریں؟ بالکل جی, ہم جب بھی CSS کی بات کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی راکٹ سائنس کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے, اٹس ویری ایزی. اب یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ویری ایزی اگر آپ محنت نہ کریں, لیکن ساتھ میں اگر آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھا, جس میں سب سے پہلے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. یو ہیو ٹو ریڈ اے لاٹ. CSS میں یہ نہیں ہے کہ جی یہ تھیوری ایکسپلین کر کے ہمیں دے دیں, وہ آپ کو تھیوری کو پریکٹیکل میں لا کے اس کو پھر آپ سے اینالائز کرائیں گے کہ اس سے کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے, آپ کی اوپینین مانگیں گے. آپ اوپینین تب ہی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی نالج ہو, اور نالج آپ کو تب آتی ہے جب یو ریڈ بکس. آپ پڑھیں, آپ نیوز پیپرز پڑھیں. اور اچھا, نیوز پیپرز کو تو آپ نے اس طرح بریکفاسٹ کی طرح آپ نے پڑھنا ہے نا, بریکفاسٹ کے ساتھ نیوز پیپر آپ کا مسٹ ہونا چاہیے, تاکہ آپ کرنٹ افیئرس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل افیئرس کے ساتھ یو آر ان لنکڈ وتھ اٹ. آپ کو پتہ ہو کیا ہو رہا ہے دنیا میں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے پڑھنا ہے جتنی کتابیں, میں نے تو فکشن سے سٹارٹ کی تھی. ہیری پاٹر از مائی فیوریٹ بک, اسٹل آئی ریڈ اٹ, آئی ہیو ریڈ اٹ 1000 ٹائمز. تو آپ بھی کسی فکشن سے سٹارٹ کریں. بک ریڈنگ از اے ہیبٹ, آپ کو ایک دم سے نہیں آئے گی. اگر ایک دم سے آپ نے اٹھا کے جی کوئی مشکل سی نان فکشن سٹارٹ کر دی تو یو ول گیٹ بورڈ اینڈ یو ول جسٹ کیپ اٹ at the side of your table. CSS کا کوئی کورس نہیں تو نہیں ہوگا کہ جی اب CSS کرنا ہے تو یہ 5 کتابیں پڑھ لیں, ایسا نہیں. اس کو زندگی کا لائف سٹائل بنانا ہے. لائف سٹائل آپ کا نا نالج تو چیک ہوتا ہے, ساتھ میں آپ کا چیک ہوتا ہے کہ آپ اوپینین اپنا دے سکتے ہیں یا نہیں. اچھا, CSS میں جو بھی کر کے آتے ہیں ان کو آپ نے ایک سلوشن میکر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو پرابلم سالو کرنے کا طریقہ آنا ہو. پرابلمس تو میں بھی آئیڈینٹیفائی کر کے دے دوں, ہر کوئی آئیڈینٹیفائی کر کے دے دے گا, لیکن ان پرابلمس کا سلوشن کیا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے. اور یہ آپ کو تب آئے گا, آپ ریڈنگ کریں, بہت ساری اوپینینس پڑھیں, آپ سمجھیں ایک سچویشن کو. رٹا اور یہ جو کریم کرنا, یہ CSS میں کام نہیں آتے آپ. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جی پہلا ٹپ. ہاں جی بالکل. ٹپ نمبر 2. ٹپ نمبر 2 یہ ہے کہ جی آپ نے رائٹنگ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے, کیونکہ CSS از ایز مچ ایز اباؤٹ رائٹنگ ایز اٹ از اباؤٹ ریڈنگ. آپ نے جو پڑھا ہے اس کو کیا آپ اپنے لفظوں میں آگے لکھ سکتے ہیں کہ نہیں. انگریزی اردو دونوں. انگریزی موسٹلی, بیکاز اردو کا ایک ہی سبجیکٹ ہوتا ہے اگر آپ نے وہ آپٹ کیا لینگویجز میں. سو دیر آر لائک ٹوٹل آف 12 سبجیکٹس, جس میں اگر آپ ایک کچھ 200 کے ہوتے ہیں تو ایک کم اوپر ہو سکتا ہے. تو 6 آپ کے کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں جو آپ نے خواہ کرنے, اور 6 جو ایکسٹرا آپ نے لینے وہ آپ اپنی مرضی کے لے سکتے ہیں. کچھ گروپس ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے چوز کرنی ہے. اوکے, آپ نے کیا سبجیکٹ چوز کیے؟ اچھا, سبجیکٹ چوز کرنا بھی ایک آرٹ ہے. آپ نے وہ چیزیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی میں یہ سبجیکٹ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ اس میں مارکس زیادہ آتے ہیں. ہاں یہ ہے, یہ بڑا اسکورنگ سبجیکٹ ہے. دس از دا ٹرم دے یوز, بٹ آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. آپ نے وہ سبجیکٹس لینے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو, کیونکہ آپ نے پھر پڑھائی کرنی ہے. اور آپ, میں نے لائک آئی سیڈ, آپ کریم نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی چیز کو رٹا لگا کے نہیں جا سکتے, کیونکہ وہاں پوچھے گا ہی نہیں وہ چیز. آپ نے کیا سبجیکٹس رکھے؟ میں نے جی انٹرنیشنل ریلیشنس, US ہسٹری. اچھا, ایک چیز جو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں نے ایگریکلچر اینڈ فارسٹری رکھتی تھی اسی وجہ سے کہ فرینڈ نے کہا تھا بڑا اسکورنگ ہے اور سلیبس بہت چھوٹا ہے. لیکن ایگریکلچر اینڈ فارسٹری کا تو مجھے کک نہیں پتا, مجھے آئی ڈونٹ نو ہے کیا, بٹ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو پاس دیٹ ون. کیونکہ جب میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا اٹ واز آل دوز بوٹینیکل ٹرمز اور یہ ساری چیزیں, اور مجھے آتا نہیں تھا, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. تو سوشیولوجی میرا ایک سبجیکٹ سوشیولوجی بھی رہا ہے. سو انٹرنیشنل لا یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کون سا فیلڈ چوز کروں یا کس چیز میں گریجویشن کروں کہ مجھے CSS میں آسانی ہو پاس کرنے میں. تو دیر از نو فیلڈ کہ جو آپ چوز کریں گے تو CSS میں آپ کا ہو جائے گا. آئی ول گیو مائی ایگزامپل. میرا تھا لا, LLB. میرا ان سارے سبجیکٹس میں 12 سبجیکٹس میں صرف ایک انٹرنیشنل لا سبجیکٹ تھا جو مجھے میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا. باقی سارے میں نے
पढ़े हैं खुद। कितना पढ़ती थी? अच्छा जी, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि अगर आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं और ये सारी चीज़ें पढ़े हैं तो आपका बेसिक एक डेवलप हुआ होता है, तो आपको इतना ज़्यादा फिर पढ़ना नहीं पड़ता। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैंने 2 महीने पढ़ा, लेकिन मैंने सुबह 8 से रात 8 तक आई गेव इट माई ऑल। पूरे 12 घंटे पढ़ती थी? पूरे 12 घंटे, बीच में नमाज ब्रेक और लंच ब्रेक जो भी आप ले लें। लेकिन ये है कि आपने अच्छा, और लोग याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने क्रक्स को समझना है, एसेंस को समझना है, प्रॉब्लम को समझना है और उसके सोल्यूशन की तरफ जाना है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। जबरदस्त। सो दिस इज हाउ यू स्टडी फॉर CSS। बाकी इसमें एक टिप और दें जी। हाँ जी, एक और मैं आपको टिप दे देती हूँ। अच्छा, आपने फोकस रहना। इसमें ये बड़ा मसला होता है कि आप फोकस नहीं रहते, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इतने एलियन सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब आपने कभी पढ़े ही नहीं होते अपनी ज़िंदगी में और एकदम से आपने उठा लिया, आपका दिल ही नहीं करता। लेकिन यू हैव टू रिमेन फोकस, यू हैव टू फाइंड फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट करें, जो जिनको आप मोटिवेट करें, जिनके साथ आप बैठ के डिस्कशन कर सकें, इंटरनेशनल रिलेशंस पे कर सकें, इंटरनेशनल लॉ पे कर सकें, करंट अफेयर्स पे कर सकें। सो इस तरह का आपने अपने लिए एक ग्रुप बनाना है, कोई फ्रेंड्स का ग्रुप या कोई मेंटोर, और जो आप लिखें वो किसी से चेक करवाएं ज़रूर, क्योंकि आपको तो, मैं जो लिखती हूँ मुझे लगता है मैंने सबसे बेस्ट दुनिया का जो भी लिखा है मैंने ही लिखा है। लेकिन जब तक कोई और आप उसको चेक नहीं करता, आपको आपकी मिस्टेक्स नहीं बताता, आपको पता ही नहीं चलता। तो एक मिस्टेक ये भी CSS के जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे ये भी होता है कि वो बस खुद ही लिख लेते हैं और बस अपने पास रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं। किसी को दिखाएं ज़रूर, किसी को ज़रूर दिखाएं, ताकि वो आपकी गलतियाँ आपको बताएं, यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने जिस साल किया वो साल कौन सा था और उसमें कितने लोग अपेयर हुए थे और कितनों ने क्लियर किया था? ये जरा हमें थोड़ा रेशो बताया ताकि हमें पता चले कितना आसान कितना मुश्किल। हाँ जी, तो मैंने 2017 में CSS अटेम्प्ट किया। अराउंड 10,000 पीपल अपीयर्ड इन द एग्जाम्स, और उसमें कोई 300 लोग पास हुए, और 300 जब पास हुए उसके बाद एलोकेट जो हुए हैं वो 260 तकरीबन एलोकेट हुए। तो द परसेंटेज वाज अराउंड 3% लोगों ने क्वालिफाई किया। और इस साल तो और भी, अब 2022 का तो और भी मैं देख रही थी कि कोई 30,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 20,000 एग्जाम्स में गए हैं अटेम्प्ट्स देने, और 20,000 में से कोई 393 लोग पास हैं, विच इज 1.9%। तो बहुत मतलब सक्सेस रेशो। या इट्स एलोकेशन मिलना, एलोकेशन से मुराद है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आप फॉरेन सर्विस में जा रहे हैं, आप पुलिस में जा रहे हैं, आप रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में, कस्टम्स में जा रहे हैं, यानी मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं उनमें फिर एलोकेट किया जाता है, जिस तरह आपको एलोकेशन बिल्कुल टैक्सेशन बिल्कुल ऐसे ही। आपकी 12 इस तरह के सर्विसेज हैं, जिसमें रेलवेज भी है, पोस्टल्स, इंफॉर्मेशन, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स, बहुत सारे हैं, लाइक देयर आर 12 ग्रुप। ठीक है। अच्छा, हमने वैसे रिटर्न की हमेशा बात की है, अभी हम जरा एक ब्रेक की जानिब जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सईदा मैमूना हमारे साथ हैं, इनसे हम जरा पूछेंगे कि अमूमन हम बहुत सारे देख रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी कि CSS का इंटरव्यू पास करना बहुत मुश्किल होता है। रिटर्न बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन आगे जाके बहुत मुश्किल होती है। तो उसके टिप्स हम इनसे लेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हमारे साथ सईदा मैमूना इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम बहुत मज़े की टिप्स ले रहे हैं। मज़े की इसलिए टिप्स ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स इस वक्त वहाँ पे बैठे हुए हैं अपने घरों में और टीवी ऑन किया हुआ है, CSS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि किस तरह से ट्रैक पे चढ़ें और उनकी चीज़ों को फॉलो करें। अच्छा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अब ज़रा हम आपसे टिप्स लेंगे। रिटर्न की तो हमने ले ली, सब्जेक्ट्स कैसे आपने चूज़ करने हैं, किस तरह से आपने तैयारी करनी है, लेकिन बहुत सारे हमने देखा है लोग वो रिटर्न में क्वालिफाई हो जाते हैं, वो पास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू में रह जाते हैं और सुना इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है। आई वुडंट से दैट, बट मुझे इसलिए सारी चीज़ें मुश्किल नहीं लगती क्योंकि मैं कहती हूँ कि एक बंदा अगर कहता है मैं कर सकता हूँ तो वो कर सकता है। इट्स माई फर्म बिलीव कि एक बंदे ने कहा कि आई वॉन्ट टू डू इट तो ही कैन डू इट। तो उसके लिए आपको थोड़ा कुछ ना कुछ टिप्स लेने होते हैं यहाँ वहाँ से। सो मेरा इंटरव्यू तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। अच्छा, इंटरव्यू में ऐसे होता है कि बहुत दफ़ा आपको नहीं चीज़ें आ रही होती हैं, आप पूछ रहे होते हैं आपसे आगे और आपको नहीं पता होता उन चीज़ों का, बहुत दफ़ा होता है। तो आपका वो
ایک تو آپ کا یہ دیکھتے ہیں نالج, لیکن نالج کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی جب ایک سچویشن میں آپ آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں آ رہی ایک چیز, تو آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. مثلاً آپ اپنا کوئی مثال دیں, کچھ ہوا تھا, کوئی ایسا سوال آیا تھا؟ ہاں جی بالکل آیا تھا. میں نے اپنی وہ ہم سے ایک فارم لیتے ہیں, فارم پہ میں نے لکھا تھا مائی ہابی از ہارس رائڈنگ, کیونکہ میں چترال میں اکثر کرتی ہوں. تو وہ جو چیئرمین تھے جو انٹرویو پینل کو ہیڈ کر رہے تھے, ہی آسکڈ می کہ اچھا آپ نے ہارس رائڈنگ لکھا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ دا ویکسٹ پارٹ آف ہارس. تو میں نے کہا سر آئی جسٹ گو, آئی رائڈ دا ہارس, آئی کم بیک, آئی ڈونٹ لک آفٹر دیم, تو مجھے نہیں پتہ اس کا. تو ہی سیڈ کہ اٹس دا اسٹمک. وہاں پہ جب آپ وہ کرتے ہیں وہ آگے بھی جاتا ہے اور وہ اٹس دا اسٹمک. So yeah, that I didn't know. یعنی کہ گھوڑے کے جو پیٹ پہ جب ہاتھ پہنتے ہیں. اچھا, so it's very sensitive, it's a very sensitive place. مجھے لگتا ہے وہ جو چیئرمین تھے پینل کے وہ خود بھی ہارس رائڈر ہوں گے. وہ ہوں گے, بالکل ہوں گے. اچھا, اس کے بعد ان دنوں میں سیریا کا بڑا وہ چل رہا تھا. تو دی سر آسکڈ می کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے. اب سیریا میں کیا ہو رہا ہے واز لائک جیسے کہ آپ نے نا پورے سمندر کو ایک اس میں بند کر دیا, کوزے میں, دریا کو کوزے میں بند کر. ہاں, آپ مجھ سے پوچھ رہے سیریا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا سر میں آپ کو خلاصہ بتاؤں یا میں آپ کو پورا ایک لمبا قصہ بتاؤں اس کا. انہوں نے کہا خلاصہ بتائیں. تو جسٹ آئی سیڈ کہ سر وہاں پہ نا کھچڑی پک رہی ہے. تو ہی انڈرسٹوڈ کہ ٹھیک ہے, آئی نو کہ یعنی کئی دفعہ کوئی جواب نہ بھی آتا ہو تو اس میں پریشان نہیں ہونا, آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور شاید ان کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو جواب نہیں آتا, لیکن یہی تو امتحان ہے. اچھا, ابھی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھیوریز میں بہت بری ہوں. مجھے تھیوریز کی مطلب مجھے یاد نہیں رہتے. آئی کین ڈو انالیسز آن انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ تھیوریز مجھے یاد نہیں رہتے. تو ون آف دی ممبرز آف دا پینل آسکڈ می یہ تھیوری آپ ہمیں بتائیں ذرا, انٹرنیشنل ریلیشنز تو آپ کا سبجیکٹ تھا, تو آپ بتائیں ذرا اس تھیوری کا. اینڈ مجھے بالکل ذہن میں نہیں آ رہا تھا اس وقت تھیوری, لیکن مجھے اس کا کرکس پتا تھا کہ اس تھیوری میں شاید یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا سر میں آپ کو اس کو پریکٹیکل اس میں بتا دوں, اگر میں آپ کو تھیوری ایکسپلین نہیں کر سکتی لیکن میں آپ کو پریکٹیکل میں بتا دیتی ہوں کہ تھیوری کیسے یوز ہو رہا ہے. ہی سیڈ بے شک, وہ تو اور اچھا ہوگا اگر آپ پریکٹیکل میں بتا دیں. سو دیٹس ہاؤ آئی اسکیپڈ فرام. کتنی دیر کا ہوتا ہے انٹرویو؟ جی میرا تو 40 منٹ کا ہوا تھا, بٹ اٹ ڈپینڈس کہ ہاؤ انٹرسٹنگ دے فائنڈ یو اینڈ ہاؤ دے سی یور پوٹینشیل اور کیپیبلٹیز. تو وہ اس حساب سے آپ سے سوال کرتے رہتے ہیں. مطلب چھوٹے سے چھوٹا کتنا, 5 منٹ والے بھی ہوتے ہیں؟ 5 منٹ والے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میکسیمم 10-15 منٹ منیمم اتنا ہی ہوگا. اچھا, لوگ کوالیفائی کیوں نہیں کر پاتے انٹرویو میں, ڈرتے کیوں ہیں؟ اسی طرح سے کہ سچویشن ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ بعض اوقات آپ لوگوں سے پوچھیں تو ان کو سٹارٹس ایون جو ہے فنگر ٹپس پہ ان کے ہوتے ہیں, لیکن اینڈ میں وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم کوالیفائی نہیں ہو سکے. سو کیوں ڈسکوالیفائی کیوں ہوتا ہے؟ اچھا, وہ پینل نا سبین 5-6 لوگوں کا ہوتا ہے, تو 5-6 لوگ اور آپ اکیلے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر طرف سے دے آر شوٹنگ کوسچنس, ٹھیک ہے. تو وہ انٹیمیڈیٹنگ کافی زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ روم میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں 5-6 لوگ میرا انٹرویو کریں گے اور میں اکیلا ادھر بیٹھا ہوں. اچھا, ایک چیز تو یہ انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں آپ اسٹارٹ میں, اس سے آپ نے نکلنا ہے, اس پریشر سے آپ نے نکلنا ہے, پہلی چیز. اچھا, میں ساری رات سو نہیں پائی تھی, میرا انٹرویو تھا, میں ساری رات سو نہیں پائی تھی. آئی کوڈنٹ سلیپ, کیونکہ مجھے وہ نروس آپ نہیں کنٹرول کر پاتے کہ انٹرویو ہوگا, کیا پوچھیں گے, بالکل آپ کو نہیں پتا ہوتا. اور وہ گرو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بالکل سینئر ہیں اپنے اپنے کام کے, بالکل منجھے ہوئے جسے کہتے ہیں, بالکل, اور دے نو ہاؤ ٹو برنگ آؤٹ یور پرسنالٹی, آپ جتنا اس کو ماسک کر کے جائیں, آپ جتنا خود کو وہ کر کے جائیں, دے نو کہ یہاں کہاں ہٹ کرنا ہے آپ کو. سو ان کا کام ہی یہی ہے, ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا پتا ہے کہ نہیں آپ بن رہے ہیں. صرف وہ کچھ ہوتا ہے نا, لوگ اوپر سب پتا ہوتا ہے لیکن اندر کا کوئی وہ سین نہیں ہوتا ان کا. تو وہ پھر ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سوال کرنا ہے, میں نے یہ سوال کرنا ہے. تو نروس نہیں ہونا آپ نے. اگر آپ کو نہیں بھی آتا اس انٹرویو کی تو نہیں CSS کی, لیکن اسی طرح ایک سملر انٹرویو PMS جو پروونشل مینجمنٹ سروس ہے, اس کا بھی میں نے ایک انٹرویو دیا ہے, کوالیفائڈ دیٹ ایز ویل, اس کا انٹرویو دیا تھا. اچھا, اس میں انہوں نے مجھ سے جغرافی کے کویسچن سٹارٹ کر دیے پوچھنے کہ جی یہ بارڈر کتنی لینتھ ہے اس K2, اینڈ آئی ایم سو بیڈ ایٹ دیز تھنگس. مجھے بالکل وہ جو بھی رٹے والی چیز ہے مجھے یاد نہیں ہوتی. تو میں نے کہا سوری سر. دوسرے نے پوچھا کہ اچھا بارڈر کا بتائیں, سوری سر. اچھا جی اس کوسٹل ایریا کا کتنا وہ ہے, سوری سر. یقین جانے سبین
कोई 10 सवाल उन्होंने मुझसे पूछे बिल्कुल स्टार्ट में, मेरे नाम के बाद उन्होंने 10 सवाल पूछे, मुझे 10 के 10 नहीं आते थे। मैंने कहा सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी 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 करके मैं थक गई, वो पूछ के नहीं थक रहे और थे। आपने कहा ये तो मैं गई मैं गई। अच्छा, फिर एक आखिरी उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा अभी इसका बताएं, वो भी कोई इस तरह फिगर था। मैंने कहा सर आई एम नॉट अ ज्योग्राफी स्टूडेंट, मैं मेरा लीगल बैकग्राउंड है, तो इफ़ यू कुड आस्क मी समथिंग फ्रॉम लॉ तो आई वुड आंसर इट बेटर ना, क्योंकि मुझे भी शर्म आ रही थी कि कुछ नहीं आता मुझे, वो भी क्या समझ रहे होंगे, इसे तो कुछ नहीं आता। तो अच्छा मज़े की बात, उन्होंने कहा पीपीसी का सेक्शन नंबर ये क्या कहता है? मैंने कहा ये तो किसी वकील को भी नहीं तो बट इरादा करके बैठे हुए थे, इसको कोई जवाब नहीं, इसको कोई लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन सवालों पे आ गए जो फिर आपको अच्छा। तो फिर मैंने कहा जी मैंने कहा ये तो वकील को भी नहीं आते सर, मैं बुक ही देख के आपको बता सकती हूँ, क्योंकि पीपीसी के तो इतने सारे सेक्शन। तो खैर उन्होंने फिर मुझे कहा दो और सवाल के, उन्होंने कहा आप जा सकती हैं। अच्छा, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं नर्वस नहीं हूँ, मेरे बड़े अच्छे मार्क्स है उस इंटरव्यू में। भाई तो किस चीज के नंबर दिए उन्होंने कि बेहोश नहीं हुई? हाँ, है ना? करज के, करज कायम रही 1122 हमें नहीं बुलानी पड़ी, लड़की ने 10 सवालों के बिल्कुल मैंने नर्व्स कंट्रोल करके रखे। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक्चुअली द वे यू हैंडल दिस, यू हैंडल दिस। अगर आपको नहीं भी आता कुछ तो आपने किस तरह उसको हैंडल करना है, दैट इज द मेन थिंग इन इंटरव्यू। मैमूना, थैंक यू सो मच, बहुत लुत्फ आया आपसे मिलके, ऑल द बेस्ट फॉर अ very very bright future ahead. Thank you so much for having me. It was a pleasure meeting you after a decade. It was pleasure meeting you, so thank you so much. और हमें इंशाल्लाह आप जैसे पाकिस्तानीज यंग प्रोफेशनल्स जो कि सिविल सर्विस में आते हैं, आप ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आगे चल के बड़े बड़े डिसीजंस, अभी भी बहुत से बड़े बड़े डिसीजंस आपके हाथ से होते हैं, लेकिन आगे चल के और भी बड़े बड़े डिसीजंस होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। मैं बस सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक टैक्सेशन से है और हमें पता है कि हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस कितना ज़्यादा है। सो मेरा सबको ये मैसेज है कि आप अपने टैक्सेस पे करें, जितना भी हो सके इस मुल्क को अच्छा बनाने में, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना किरदार अदा करें, बिकॉज सिविलाइज्ड नेशंस जो हैं वो सारे अपने टैक्सेस पे करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू मैमूना। हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज का शो आपको कैसा लगा, मैमूना की बातें कैसी लगी, आप सीएसएस देना चाहते हैं? अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, आप अपने नाम और जगह के नाम के साथ हमें बताइए, हम मैमूना से आपको मशवरा लेके ज़रूर भिजवाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।